اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد بلال خالد، لیجنڈ کالج بسی چوک ملتان۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم سال اول کی اسلامیات اور ترجمہ القرآن دونوں لیکچرز آپ کے سامنے ریکارڈ کروا رہے تھے، تو آج ہمارے پاس اسلامیات کا دوسرا لیکچر ہے۔ ہم نے اسلامیات کے فرسٹ باب کے پہلے چیپٹر علوم القرآن میں سے قرآن کی خصوصیات کو مکمل کر لیا تھا۔ اب ہم اسی لیکچر کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک آ رہا ہے وہ ہے قرآن مجید کے اسماء مبارک۔ اسماء کہتے ہیں ناموں کو۔ قرآن مجید کے متعدد ذاتی اور صفاتی نام ہیں، جن میں سے چند یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسے نام ہیں جو قرآن مجید نے خود اپنی ہی آیات سے انہیں اخذ کیا، اور کچھ قرآن مجید کی صفات کی بنیاد پر اس کے نام رکھے گئے، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے القرآن، جو کہ ایک ذاتی نام ہے۔ القرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے۔ الذکر، واضح و نصیحت پر مبنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ذکر نازل کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے، جس کے اندر انسانوں کو واضح و نصیحت یعنی کہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح تیسرا نام ہے ہمارے پاس الفرقان۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، اور الکتاب اللہ تعالیٰ کی خاص کتاب۔ تو عزیز طلبہ، عموماً ہم لفظ کتاب یوز کرتے ہیں۔ جب کتاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کوئی بھی کتاب آ جاتی ہے۔ تو جب کتاب کی شروع میں الف لام لگا دیا جائے تو اس سے فوراً مراد قرآن مجید ہوگا، یعنی کہ وہ خاص کتاب جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ التنزیل، یعنی کہ نازل کردہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، یعنی کہ یہ کسی کے ہاتھ سے گھڑا ہوا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں ہے، یا کسی کے اپنی تخلیق کردہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ النور، یعنی کہ روشنی دکھانے والی کتاب۔ روشنی سے مراد یہ ہے کہ جو ہدایت، جو لوگوں کو نصیحت، جو سیدھا راستہ دکھایا جا رہا ہے، اس سے مراد روشنی ہے۔ البرہان، واضح دلیل، ایسی دلیل کہ کوئی کہے کہ ہمیں اس سے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، قرآن نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا، وہ عقلی دلیل ہے، وہ نقلی دلیل ہے، وہ زمین و آسمان کے درمیان کسی بھی چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی دلیل کو کھول کر بیان کیا۔ المبین، کھلی اور واضح رہنمائی والی، یعنی کہ اس کے اندر جتنی ہدایات انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے درج کی ہیں وہ کھلی اور واضح ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی عقل سے ماورا ہوں۔ اسی طرح العزیز، زبردست کتاب، ایسی زبردست کتاب کہ اس کتاب کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح الکریم، عزت والی کتاب، یعنی کہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازیں گے۔ وہ شعر ہے نا مشہور، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ جنہوں نے قرآن کو چھوڑا وہ ذلیل و خوار ہو گئے، اور جنہوں نے قرآن کو پکڑا، اسے پڑھا، اسے سمجھا، پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا، وہ دنیا و ما فیہا میں کامیاب ہو گئے۔ الشفاء، شفا دینے والی کتاب۔ شفا سے مراد ایک تو روحانی شفا ہے، انسان کی ہدایت ہے، انسان کو برائی سے اچھائی کی طرف لانے والی، انسان کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لانے والی۔ ایک شفا سے مراد اگر انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں طریقہ سکھایا ہے کہ آپ کون سے کلمات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح العلم،
علم و معرفت کا خزینہ قرآن مجید میں دنیا و ما فیہا کے اندر جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی تخلیقات اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن مجید میں کر دیا۔ الحکیم، حکمت اور دانائی سے بھرپور کتاب۔ حکمت و دانائی کیا ہوتی ہے کہ کون سی چیز کو کس وقت پر ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، اور کون سی چیز کس وقت کس کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، یہ ہوتی ہے حکمت اور دانائی۔ اسی طرح المجید، بزرگی والی کتاب، یعنی کہ بڑی ہی عزت اور مقام اور مرتبے والی کتاب ہے۔ اس طرح المبارک، بابرکت کتاب ہے، اور الحق، حق و صداقت کا بیان ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہم نے تقریباً 16 نام یعنی کہ 16 نام قرآن مجید کے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، جن میں ان کی ٹرانسلیشن بھی تھی، میں نے ان کی تھوڑی سی وضاحت بھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ تو ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ اب ہمارے پاس ہے مکی اور مدنی صورتیں۔ آپ طلبہ کے پاس یہ عموماً سوال بھی آ جاتا ہے مکی اور مدنی صورتوں میں فرق بیان کریں۔ یہاں یہ سوال آ جاتا ہے مکی صورتوں میں کون سے احکامات بیان کیے گئے، مدنی صورتوں میں کون سے احکامات بیان کیے، یا اسی سوال کو مرج کر کے آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں مکی اور مدنی صورتیں کیا ہیں۔ قرآن مجید 30 پاروں اور 114 صورتوں پر مشتمل ہے۔ تو آپ تمام طلبہ اس چیز کو غور نظر رکھیے گا کہ MCQs آ سکتا ہے کہ قرآن مجید کی صورتیں کتنی ہیں، 114۔ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں سے کیا مراد ہے؟ اگر بالفرض یہ سوال آ جائے ایڈیشنل کوشچن بن کر، تو آپ نے کہنا ہے جو ہجرت مدینہ سے پہلے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں، جو قرآن مجید کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب مشرکین مکہ تھے، یعنی کہ ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے، ایسے لوگوں کو دعوت دین کی طرف بلایا جا رہا تھا، ایسے لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچایا جا رہا تھا جو مشرک تھے، جو توحید کے اندر شرک کرتے تھے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت کے مباحث بیان کیے گئے، یعنی کہ وہ لوگ شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور شخصیات اور ذاتوں کو بھی مرج کر دیتے تھے کہ ان کے ذریعے یہ کریں گے اور یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ رسولوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، رسولوں کو نہیں مانتے تھے، آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس میں یہی احکامات ہیں کہ انہیں توحید سکھایا جائے، انہیں وحدہ لا شریک یعنی کہ ایک اللہ یکتا ذات کا پیغام دیا جائے، رسولوں پر ایمان لانے کی تعلیم دی جائے، اور آخرت کے دن کی یقین دہانی کروائی جائے۔ تو اسی حوالے سے مکی صورتوں کے اندر وہ دلائل بھی بیان ہوئے، وہ شواہد، وہ واقعات، وہ جو کچھ بھی جن اعتراضات کو ان مشرکین نے ہائی لائٹ کیا، ان اعتراضات کے جوابات بھی مکی صورتوں کے اندر دیے گئے، جو توحید، رسالت اور آخرت کے مطابق یعنی کہ مباحث کے مطابق تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی۔ دوسرا جو حکم مکی صورتوں میں آیا، پہلا کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت کے احکامات آئے۔ دوسرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی۔ آپ سب طلبہ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہوا ہے تو مکہ کے اندر جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، آپ نے شروع دن سے لے کر جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا، دین اسلام کا پیغام پہنچانے کا آغاز کیا، تب سے لے کر ہجرت مدینہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو یعنی کہ آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے اہل خانہ کو دیگر طرح سے مختلف ذرائع سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مسائل سے دوچار ہونا پڑا، ظلم اور ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ تو وہاں پر ڈیفینڈ کرنے کا حکم نہیں تھا کہ آپ ان کا مقابلہ نہ کریں، بلکہ یہ تھا کہ آپ صبر کریں۔ آپ کیا کریں؟ صبر کریں اور استقامت، ان کے ڈٹے رہیں اپنے مشن پر، گھبرانا نہیں ہے، ان کی باتوں کو سیریس نہیں لینا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ تو یہ مضامین بیان ہوئے۔ گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے کہ عقائد کی درستگی
اور اخلاق کی اصلاح پر زور دیا گیا. یعنی کہ سابقہ جتنی بھی امتیں گزری ان کے واقعات بیان کر کے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا گیا کہ تم جیسے پہلے بھی قومیں تھیں، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو ایسے جھٹلایا، انہوں نے بھی اللہ کی توحید کے اندر اسی طرح شرک کیا، انہوں نے بھی آخرت کے دن کا اسی طرح انکار کیا تھا. تو اگر تم باز آ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، وگرنہ تمہارا بھی حال انہی قوموں کی طرح ہو جائے گا. اور اسی طرح پھر اخلاق اور اصلاح پر زور دیا گیا اور بت پرستی کی مدلل تردید کی گئی. یعنی کہ جو لوگ مشرکین مکہ بت پرست تھے، آپ نے سنا ہوا ہے، پڑھا بھی ہوگا کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر بت کا الگ سے نام تھا، الگ کام کے لیے اسے بنایا ہوا تھا کہ یہ ہمیں بارش دے گا، یہ ہمیں رزق دے گا، ہمیں یہ کرے گا، وہ کرے گا. تو ان کی پوجا کرتے تھے. اس کی اللہ تعالیٰ نے دلیل کے ساتھ، ایسے نہیں صرف ایسے ہی اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کی دلیل دی پختہ کہ اس وجہ سے یعنی کہ جس بت پرستی میں آپ پڑے ہوئے ہو یہ بالکل جائز اور ٹھیک نہیں ہے. مکی صورتوں میں اہل عرب کی فصاحت و بلاغت کے تناظر میں قرآن مجید کے لفظی محاسن اور معجزانہ شان کا اظہار کیا گیا. اب حقیقت کیا تھی کہ مکہ کے جو لوگ تھے عرب، وہ اپنی عربی زبان کے اندر بڑے فصیح و بلیغ تھے. آج بھی وہ اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، یعنی کہ جو عرب والے ہیں ہمیں عجمی کہا جاتا ہے، یعنی کہ عجمی ان پڑھ، یہ جانتے نہیں ہیں. اور ان کی زبان بڑی فصیح و بلیغ تھی اور وہ بڑا ناز کرتے تھے، اس کے اوپر بڑا فخر کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں کھلا چیلنج دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم لے آؤ اس جیسی ایک بھی صورت. تو کوئی بھی اس جیسی صورت نہیں لا سکا. یعنی کہ قرآن مجید کے الفاظ اس طرح کے خوبصورت تھے اور قرآن مجید کی شان ایسی تھی کہ وہ قرآن مجید جیسا کلام لانے سے سب کے سب قاصر تھے. تو اسی طرح یہ ہماری مکی صورتیں تھیں جس میں مختلف قسم کے جو مضامین ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. سب سے پہلے توحید، رسالت اور آخرت، پھر اس کے بعد مسلمان کو صبر اور استقامت کی تلقین، پھر گزشتہ امتوں کے واقعات، عقائد کی درستگی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بت پرستی کا انکار، اور پھر قرآن مجید کی شان اور قرآن مجید کے الفاظ کا جو حسن ہے اسے بیان کیا گیا. اب ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں مدنی صورتوں کے حوالے سے. اب ہم کس کے مدنی صورتوں کے حوالے سے ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی. یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں اسلام پہلے سے پہنچ چکا تھا. لوگ دین اسلام سے آشنا تھے، دین اسلام جان چکے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ایک اسلامی ریاست قائم کی. لہٰذا مدنی صورتوں میں جہاد، قتال کے احکامات، جہاد قتال کے احکام، حقوق و فرائض، خاندانی اور تمدنی قوانین بیان ہوئے. کیا کہ اب مکہ کے اندر جس طرح حکم آیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور استقامت دکھانی ہے، لیکن جب آپ نے ایک ریاست کی بنیاد رکھ دی تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع ملا. اب آپ کیا کریں، جہاد کریں. اب اگر کوئی چڑھ دوڑتا ہے مسلمانوں پر تو آپ ان کا مقابلہ کریں. اور مدینہ کے اندر توحید رسالت کا ذکر آیا، لیکن اس طرح نہیں آیا جس طرح مکی صورتوں میں تھا. مدنی صورتوں میں آیا لیکن اس طرح نہیں جس طرح مکی صورتوں میں تھا. اس لیے کیونکہ مکہ کے لوگ دین اسلام کو جانتے نہیں تھے، ان کے لیے پہلی دفعہ تھا، جبکہ مدینہ کے لوگوں تک دین اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا. تو انہیں ضرورت کس چیز کی تھی، زندگی گزارنے کے ایک ضابطہ کی، ایک قانون کی. وہ نظم و ضبط کیا ہوگا، وہ کون سے قوانین ہوں گے جن کے ذریعے ہم نے زندگی کو گزارنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. وہ حقوق و فرائض سے، یعنی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا، طلاق ہے، نکاح ہے، خاندانی امور کے حوالے سے. اسی طرح تمدنی امور یعنی کہ معاشرتی تعلقات ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح حسن سلوک سے پیش آنا ہے، سچائی کو پکڑنا ہے، جھوٹ سے باز رہنا ہے، سود نہیں کھانا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا. یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں بیان کیے. تو مدنی صورتوں میں عموماً یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے اہل ایمان سے خطاب کیا گیا. یعنی کہ یہ بات کنفرم ہے، آپ کو بتایا گیا ہے کہ مدینہ کے اندر
اسلام پہلے پہنچ چکا تھا، اس لیے وہاں کے رہنے والے مومن تھے، تو انہیں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے مخاطب کیا گیا۔ مدنی صورتوں کا انداز بیان سادہ اور بالکل سلیس ہے، بالکل سادہ سا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ تھی ہماری مکی اور مدنی صورتیں، یعنی کہ میں نے آپ کو مکی صورتوں اور مدنی صورتوں میں فرق بھی بتایا، مکی صورتیں کون سی ہیں، مدنی کون سی ہیں، مکی صورتوں کے مضامین کس قسم کے ہیں اور مدنی صورتوں کے مضامین کس قسم کے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک آ رہا ہے وہ ہے آیت احکام۔ آیت احکام یعنی کہ ایسی آیات جن کے اندر حکم دیا گیا، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بیان کیا، ہمیں کسی چیز کے کرنے کا اور کسی چیز سے باز رہنے کا حکم ملا۔ آیات احکام سے مراد قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جن میں اسلامی شریعت کے احکام، قوانین بیان کیے گئے۔ احکام کیا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اسے اس طرح سے کرنا ہے، اسے اس طرح سے نہیں کرنا، اور قوانین کہ یہ قوانین ہے، مثلا کسی نے کسی کو قتل کیا، اسے بدلے میں قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کسی نے شراب پی تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے، اسی طرح کسی نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور کسی نے زنا کیا اسے کوڑے لگائے جائیں گے یا سنسار کیا جائے گا۔ یہ قوانین بیان کیے گئے۔ ان آیات میں عبادات سے متعلق یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے تمام تر احکامات بیان کیے گئے، فرائض بیان ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح معاملات کے آپ نے جو معاملات کرنے ہیں لوگوں کے ساتھ، مثال کے طور پر لین دین کرتے ہیں تو سورہ البقرہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ میں نے ایک اگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے آیت احکام میں سے ایک آیت بیان کی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی سے لین دین کرو تو اسے ایک مقررہ وقت تک لکھ لیا کرو، یعنی کہ اگر آپ کسی کو روپیہ، پیسہ ادھار یا کسی بھی حوالے سے آپ کرتے ہیں لین دین تو آپ اسے لکھا کریں تاکہ بعد میں آپ کا وہ لڑائی کا سبب نہ بنے۔ اس طرح اخلاقیات کے حوالے سے احکامات آئے، معاشیت کے حوالے سے کہ آپ نے جو رزق حاصل کرنا ہے وہ حلال ذرائع سے ہونا چاہیے، وہ پاکیزہ رزق ہونا چاہیے، ان کے سود سے نہ کمایا گیا ہو، کسی کا ناحق مال نہ کھینچا گیا ہو، ان کی کسی قسم کا حرام عنصر نہ پایا جائے۔ معاشرت کیا ہوتی ہے؟ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، یہ ہے معاشرت۔ تو اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کے اوپر کون سے حقوق اور فرض ہو رہے ہیں اور کون سی ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے معاشرے میں رہتے ہوئے اگر مثال ہے تو ہمارے ہمسایوں کی ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اگر آپ کا ہمسایہ بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کی تیمارداری کریں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ کسی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، قرض میں پھنس جاتا ہے تو آپ اس کی مدد کریں۔ اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کے گھر جائیں، اس کی یعنی کہ کھانا وغیرہ ہر چیز کا، یعنی کہ یہاں تک کہ تدفین تک اس کا سارے معاملات آپ دیکھیں۔ تو اس طرح حدود اور قصاص میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ جس طرح ہاتھ کاٹ دینا، قتل کے بدلے قتل کیا جانا، کوڑے لگانا، یہ ہماری حدود اور قصاص ہے۔ جیسے موضوعات شامل ہیں، یہ ساری کی ساری آیات احکام سے تعلق رکھتی ہیں۔ آیات احکام کو فقہائے اسلامی یعنی کہ فقہا کہتے ہیں فقی جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے کس کی؟ دین اسلام کی۔ فقہائے اسلام یعنی اسلامی قانون کے اصولوں کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ یعنی کہ یہ اس کے اسلامی قانون کی بنیادی اصول ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی عالمگیریت جو ہم نے پیچھے خصوصیات پڑھی تھی، کاملیت، جامعیت، ابدیت پر یقین رکھتے ہوئے نہ صرف اس کو سمجھیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ قرآن مجید ایک دستور حیات ہے۔ ایک کسی بھی آپ ادارے کو پروان چڑھانا چاہیں یا کوئی بھی آپ چیز جسے آپ اپنی زندگی کے اندر لاہ عمل لاتے ہیں تو آپ اس کا ایک پورا سیٹ اپ بناتے ہیں، اس کا ایک نظم و ضبط، اس کے اصول و ضوابط، اس کے قوانین سیٹ کرتے ہیں۔ تو انسان کا جو اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں، جو نظم و ضبط قائم کیا گیا ہے، وہ صرف اور صرف قرآن ہے، یعنی کہ دستور حیات ہے، وہ قانون زندگی کا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ میں اس کی مثال اکثر یہ دیتا ہوں کہ ہم اگر الیکٹرانکس کی کسی بھی دکان پر چلے جائیں تو ہم وہاں پر سے کوئی چیز خریدیں، جب ہم اسے اوپن کرتے ہیں، اس میں سے وہ چیز نکالتے ہیں تو فوراً اس کے ساتھ ایک
کتابچہ سا نکلتا ہے یا کچھ پیج نکلتے ہیں جس کے اوپر اسے چلانے کی انسٹرکشنز بیان کی ہوتی ہیں کہ اس چیز کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے. تو ہم انسان ایک مشین کی مانند ہیں. ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے جو طور طریقے بتائے گئے ہیں، جو انسٹرکشن دی گئی ہیں، وہ صرف اور صرف قرآن مجید کے اندر ہیں. تو قرآن مجید ہماری انسٹرکشنز کی کتاب ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج و زوال سے ہمکنار کرتا ہے. بہت ساری قومیں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں اسی کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہوں اور بہت ساری قوموں کو ذل و خوار کر دیتا ہوں. مثلاً کہ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں اسی کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ انہیں عزتیں اور بلندیاں عطا فرماتا ہے. جو قرآن مجید کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کے احکام پر عمل کیا انہوں نے دین و دنیا میں کامیابی حاصل کی. آپ دیکھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے، ہمارے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے تابعین ہیں، ہمارے محدثین ہیں، ہمارے فقہائے کرام ہیں، ہمارے ائمہ حضرات ہیں، یا اس سے نیچے والی جتنی بھی سیڑھی تھی، انہوں نے کس طرح دین اسلام کو اپنایا، قرآن مجید کے احکامات کو اپنایا، سمجھا، پھر ان پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کامیابیاں رہتی دنیا تک کے لیے عطا کی. مسلمانوں کو قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. قالب یعنی کہ ایک پیمانہ لگا لیں آپ، جو قرآن نے بنایا ہے آپ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالیں تاکہ وہ دین اور دنیا میں سرخرو ہو سکیں. تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا لیکچر تھا جو ہم نے علوم القرآن کے حوالے سے سال اول کی اسلامیات کے پہلے باب کے پہلے چیپٹر کو آج مکمل کیا ہے. تو امید ہے کہ آپ طلبہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. اس کے اندر میں نے ہر چیز کو کھول کر وضاحت سے بیان کیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. تو اگلے لیکچر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا. جزاکم اللہ خیر.